یہ ڈاکوؤں کو، یہ لٹیروں کو، یہ بےمانوں کو ہم دیتے ہیں عیسیوں کو۔ یہ سچا، اس نے شوکا خانہ بنایا، اس نے جمع یونیورسٹی بنائی، اس نے شہر کا بنایا، اس نے وہ بنایا، یہ لگے خانے ماٹی میں بابو صابو، اس کے بعد سارے بنائے ہیں۔ مگر خان صاحب ایک گڈ ایک گریٹ مین ہے۔ میں خان صاحب کو کیوں کہتا ہوں کیونکہ خان میرا پیار ہے، میرا دل ہے، میری جان ہے۔ کہ جتنے بھی عوام آئی ہے، خان نے کچھ نہیں بنایا، ہم اپنی مرضی سے یہاں پہ آئے ہیں، کیونکہ خان صاحب ایک گریٹ مین ہے۔ اللہ کو زندگی دے، اللہ کو صحت دے، اللہ اپنے بچوں پر سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیٹ نائٹ پولیٹیکل اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ وہ ایک مکتبہ فکر ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں انٹرنیشنلی ہے کہ جو بندہ مر جاتا ہے نا، جو بندہ مر جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اور اس سے باتیں بھی کرتا ہے۔ ان کا یہ میں نے مفہوم بیان کیا، ایگزیکٹ نہ کرتا ہوں، دسو جی کیڑی آج تک کتنے لکھا، یہ دو تین میں نے جوڑ کے یہ آپ کو بتایا کہ یہ جا کے اللہ تعالیٰ سے شکایتیں، اس رجیم چینج والے کی شکایتیں ضرور ہو رہی ہیں، باجوے کی اور عاصم منیر کی۔ یہ تو ایک ہو گیا، یہ بالکل صحیح۔ ایک اور معرفت کی بات ہے، لیٹ نائٹ تو چلتا ہی ہے نا۔ عالم کی تعریف قرآن کے مطابق کیا ہے؟ قرآن میں عالم کا لفظ دو جگہ آیا ہے، ایک سورہ شعراء میں علماء بنی اسرائیل کا ذکر ہے، دوسری جگہ سورہ فاطر میں جہاں خدا کے بندوں میں سے علماء کا ذکر ہے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو فطرت کے قوانین پر غور کرتے ہیں، بادل کیسے برجتے ہیں، ہوا کیسے چلتی ہے، انواع و اقسام کے پھل سبزیاں کیسے وجود میں آتی ہیں، پہاڑ مختلف رنگوں کے کیوں ہیں، انسانوں اور جانوروں کے پیدائش کے عمل کے پیچھے کون سی قدرت کار فرما ہے، یعنی فزکس، طبیعت، نباتات باٹنی، حیوانات زوالوجی، طبقات جیالوجی، فضائیات میٹرالوجی، اس میں تمام شعبے آ جاتے ہیں۔ عالم اسے ہی کہا جاتا ہے جو ان چیزوں پہ ریسرچ کرے وغیرہ وغیرہ، جو ان علوم پر دسترس رکھتا ہو اگر دیکھا جائے تو سائنسدان اس زمرے میں آتے ہیں۔ اب اس سوال کا جواب آپ خود ڈھونڈ لیں کہ پاکستان میں عالم کی کیا تعریف ہے، اس کا کیا کردار ہے، جنہوں نے ابھی تک شلوار ٹخنوں کے اوپر نیچے ہونی چاہیے جیسے بحثوں میں قوم کو الجھایا ہوا ہے۔ عالم کہتے ہیں نا، علماء فلانا ڈمکانا، اب پولیٹکس کی طرف آتے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، اب آپ وہ کیا تھا، وہ امریکہ میں خبریں پڑھ رہا ہے ابھی، حمید میرے خیال سے نام نہیں، امریکہ وائس آف امریکہ میں پڑھتا ہے، واشنگٹن میں۔ خاور مانیکا صاحب نے درخواست دی، اس سے پہلے محمد حنیف نے واپس لے لی۔ اب خاور مانیکا کے اب غیر جاگی ہے، شرم نہیں آتی اس کے بیٹے کو کہ اپنے باپ کو ہی قتل کر دیں، کہ کیا وہ کر رہا، 3 بیٹیاں ہیں، 2 میرے کا شادی ہو گئی، ایک کے رہ گئی، بس ایسا باپ بھی کسی مجبوری ہوئے گی، تو آپ خود کسی کر لینا، آجا دا لگا کے، تجھے پتا تھا یہ قابو آنا ہے تو پھر آ گیا۔ اب ان کے ڈگڈگی پہ ناچ رہا ہے، نہ جانے کیا کیا گھپلے، کون سے قبرستان، کون سی شاملاتوں پہ قبضے کیے ہوئے، جو یہ نوبت اس کے اوپر آ گئی، یہ کیا گل ہوگی۔ دوسرا میں نے بتایا تھا، سیریل میڈیا نے جو ہے نا ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ڈھکن کو جب تک یقین نہیں ہو جائے گا نا کہ یہ بالکل کلین اینڈ واش ہو چکی ہے پی ٹی آئی، اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے۔ اب ڈھکن سیریل میڈیا، وہ نواز شریف والا دیوے قاضی تنے اس کو، اس کی بیوی بھی کوئی نہیں، سرینا چل جائے، وہ بیٹی ال چلی جائے، وہ بھی ویلے ہی ہوئیں گے، سیریل میڈیا وہاں پہ چلا جائے۔ ڈان میں میرے خیال آج کل لکھتا پھرتا تھا، اچھا پڑھا لکھا بندہ ہے گا۔ اچھا جی، کرسچن ہویا تو کی ہویا، قاضی نے نہیں کی تھی کرسچن ہویا۔ اچھا جی، آگے بات کر رہے ہیں، وہ بریکنگ نیوز صبح کو دیں گے، صبح کی بریکنگ نیوز رکھ لی، کلا تھا وہ جو آپ کو گلدستہ دیں گے، تو وہ ایک وہ حیدر مہدی صاحب جب وہ لگتے ہیں میجر عادل کے ساتھ، تو پھر میں اس کے بارے میں نہیں کہتا،
جب وہ اکیلا ہو تو پھر کافی بہتر ہے، اس کو بھی سپورٹ کیا کریں۔ اچھا جی، افغانی سفیر نے جرمنی میں کولن میں کوئی ایری گیری تقریر کر دی تو اس کو ملک بدری کا نوٹس ایشو ہو گیا، اور اس تقریر کو جن جن لوگوں نے اپنے چینل پہ لگایا ہوا تھا تو انہوں نے ٹک ٹاک پہ بھی ڈیلیٹ کر دی، یوٹیوب پہ بھی ڈیلیٹ کر دیا، اور بھی فیس بک تو ہے ہی نہیں۔ میرے بھائی کی یہ 2 جگہ سے ڈیلیٹ ہو گئی، تو چل میں نے تو ضرور ڈسکس ہی کیا تھا نا، پہلے بھی کیا تھا اب بھی کیا ہے۔ اس نے بھائی تو جا کے جب ملک کی پالیسی سے چلتا ہے تو آ کے وہاں کا کر رہا ہے۔ اچھا جی، جنگ بندی میں تباہ و بربادی کے بعد جنگ بندی ہوئی ہے، چلو اب 35,000 جو فلسطینی ہیں وہ بیمار ہیں، ان کی مالی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا، ادھر بھی اس طرح تو کھاتے پیتے ہیں نا، بھوک افلاس سے بڑے تنگ ہیں وہ، بس کون سے غزوہ پہ چلے تھے فتح کرنے، جب 57 کے 54 ملک آپ کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تو تسی منہ چک کے ایران کے کہنے پہ چل پڑے۔ غلامی آپ کے مقدر ہے مسلمانوں، آٹومان امپائر نے بیج نکال دیے آپ کے۔ اچھا جی، ایک اور سی، بعض اوقات بڑی گندی رسمیں ہوتی ہیں، مجھے ابھی تک یاد آتا، آج بھی کہیں ذکر ہو رہا تھا، فضا جنیجو، محمد خان جنیجو کی بیٹی، اس کو بنوایا تھا وزیر اعظم، اس نے پیر صاحب پگاڑا جو بڑے جو موجود ہیں نا، اس کے باپو نے بنوایا تھا، جس نے 65 سال کی عمر میں 22 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی۔